السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا بکم من جدید۔ کیسے ہیں دوستو؟ عربک ڈیسک میں سجاد خلیق کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت خیر مقدم ہیں۔ دوستو، ایک طویل دورانیے اور طویل تاخیر کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ دوستوں کے شدید اصرار پر میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اب کی بار کوشش رہے گی کہ اب غیر حاضری نہ ہو، بلکہ یہ تسلسل باقی رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ سفر بہت کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو۔ چلیے دوستو، بغیر کسی تاخیر کے آج ہم اپنا نیا سبق، نیا درس شروع کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ایک اچھی، مفید اور چھوٹی سی خبر کے ساتھ آیا ہوں، تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ہم چلتے ہیں سیدھا بورڈ پر۔ دوستو، اب میں نے جو خبر آپ نے دیکھی اور ہم نے منتخب کیا ہے، اسے میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے، لیکن طریقہ تھوڑا سا بدل دیا ہے کہ پہلے ہم ایک پیراگراف لکھیں گے اور پھر اسے سمجھیں گے، پھر ہم اگلے پیراگراف کی طرف بڑھیں گے۔ اس میں سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ سب کچھ آپ کے سامنے رہے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں میں نے کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے ہم نے ولایۃ ہندیۃ تحظر بیع او حیازۃ لحوم الابقار۔ ولایۃ ہندیۃ ایک ہندوستانی ریاست، تحظر، حضر یحضر، بین کرنا، پابندی لگانا، تحظر بیع او حیازۃ لحوم الابقار، پابندی لگا دی ہے لحوم الابقار، گائے کی گوشت کی، بیع او حیازت، خرید و فروخت پر، بیع بیچنا اور حیازہ لینا، حاصل کرنا یعنی خریدنا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب تو اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں نے ترجمہ کیا ہے ایک ہندوستانی ریاست کی گائے کے گوشت کی خرید و فروخت پر پابندی۔ ہیڈنگ تقریباً اسی طرح کی ہوتی ہے، اس لیے میں نے ایسے لکھا ہے۔ اب چلیے اگلا پیراگراف سمجھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ نیو دہلی، یہ تو دارالحکومت کا نام ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اعلنت ولایت مہاراشٹر الواقعۃ فی غرب الہند امس الثلاثاء۔ اعلان کیا ہے ولایت مہاراشٹر نے، الواقعہ یہ اس کا محل وقوع بتا رہے ہیں، جو واقع ہے کہاں، فی غرب الہند، ہندوستان کے مغرب میں۔ کب اعلان کیا؟ امس الثلاثاء، گزشتہ یعنی بروز الثلاثاء، بروز منگل کو۔ کیا اعلان کیا ہے؟ حظراً، پابندی کا اعلان کیا ہے۔ کس چیز پر؟ علی بیع او حیازت لحوم الابقار، گائے کی گوشت کی خرید و فروخت پر۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اچھا آگے دیکھیے کیا لکھتا ہے۔ وذلك عقب مطالبة الحزب القومی الہندوسی الحاکم بذلك، اور یہ جو اعلان آیا ہے عقبہ، بعد آیا ہے کس کے؟ مطالبة الحزب القومی الہندوسی۔ الحزب القومی الہندوسی ہندو قومی جماعت، ہندو قومی جماعت یا ہندو نیشنلسٹ پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ تو مطالبۃ الحزب القومی الہندوسی، ہندو قومی جماعت کے مطالبے کے بعد، الحاکم، جو حاکم ہے، الحزب القومی الہندوسی، ہندو قومی جماعت، حکمران ہندو قومی جماعت، الحاکم مطالبہ کا تعلق بذالکہ سے ہے۔ جب ہندو قومی جماعت نے مطالبہ کیا، اس کے بعد اس پر پابندی لگائی گئی، اور یہ آیا ہے ہندو قومی جماعت برسر اقتدار، ہندو قومی جماعت کے مطالبے کے بعد، اس کے مطالبے کے بعد، مطالبتی بذالک۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اب دیکھیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہندوستان کے مغرب میں واقع صوبہ مہاراشٹر، یا ہندوستان کی مغربی ریاست مہاراشٹر، جیسے آپ چاہیں ویسے کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے مغرب میں واقع صوبہ مہاراشٹر نے گزشتہ کل بروز منگل کو گائے کے گوشت کی خرید و فروخت پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اعلان برسر اقتدار ہندو قومی جماعت کے مطالبہ کے بعد آیا ہے۔ اردو اگر خبر ہوتی تو تقریباً اسی طرح کی ہوتی۔ آگے سمجھیے کیا لکھا ہے۔ وَأَفَادَتْ مَحَطَّةُ نیو دہلی ٹی وی، یہ نیو دہلی ٹی وی ہے، ٹھیک ہے، یہ نام ہے۔ محطہ اسٹیشن، محطۃ الاخباریہ، یہ محطۃ الاخباریہ نیوز، اس کو ہم اگر ترجمہ کریں تو کہیں گے نیوز ہاؤس، محطۃ الاخباریہ نیوز ہاؤس یا نیوز اسٹیشن۔ اور بتایا، اور خبر دی، بتایا، محطۃ نیو دہلی ٹی وی الاخباریہ، نیو دہلی ٹی وی ہاؤس نے یہ بتایا، نقل کرتے ہوئے، عن وزیر مالیت الولایہ سدھیر مونجان تیوار، سدھیر ریاستی وزیر مالیات، وزیر مالیت الولایہ ریاستی وزیر مالیات کے حوالے سے، نقلاً عن کے حوالے سے، نقلاً اگر ہمیں کہنا ہو کہ کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں نقلاً عن، اس کے بعد اس کا نام دیتے ہیں، کے حوالے سے بتایا، قولہ، ان کا قول نقل کرتے ہوئے، یعنی ان کے حوالے سے بتایا کہ ان الرئیس الہندی، ہندوستانی صدر پرنب مکھرجی نے
वक़्क़अ मसाल इत्नैन, सोमवार की शाम को दस्तखत कर दिया है, अलल कानून, उस कानून पर, अस्सादिर अनिल बर्लिमान अल महल्ली, जो जारी हुआ, जो पास हुआ इलाकाई पार्लियामेंट से, यानी सूबाई और रियासती पार्लियामेंट से पास होने वाले कानून पर दस्तखत कर दिया है। सन किस में? आम 1995 में जो सूबाई असम्बली से जो कानून पास हुआ उस पर प्रणब मुखर्जी ने दस्तखत कर दिया है। ठीक है, इसे आपने समझ लिया। अब देखिए इसका तर्जमा जो हमने किया है। दिल्ली टीवी न्यूज़ हाउस ने रियासती वज़ीर मालियात सुधीर मुंजन त्यौहार के हवाले से बताया कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने सोमवार की शाम को 1995 में सूबाई असम्बली से मंजूर शुदा कानून पर दस्तखत कर दिया है या दस्तखत किया है। ठीक है, दस्तखत किया। ये पूरे पैराग्राफ का हमने तर्जमा कर लिया। जैसे उर्दू खबर बननी चाहिए थी हमने कोशिश की वैसे बनाने की। ये तो आपने समझ लिया। अब हम इसमें से कुछ इस्तेमालात निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इस्तेमालात। उसके बाद हमने कुछ अल्फाज निकाले हैं। हदर शयन, यहाँ तहदुरु है तो हमने उसका इस्तेमाल जानना है। हदर शयन पाबंदी लगाना, या फिर फ़रद हदरन अला शयन पाबंदी लगाना, दोनों का तर्जमा एक है। समझ लिया आपने। इसके बाद है हाज़ा फुलानुन शयन, लेना हासिल करना। सदर अल कानून, कानून पास होना। बर्लिमान महल्ली सूबाई असम्बली, बर्लिमान महल्ली सूबाई असम्बली या रियासती असम्बली। ठीक है, तो जो इस्तेमालात याद करने के हैं तो मैंने लिख दिए हैं, और जैसे मैंने लिखा है इस तरह लिखने का कोई मकसद है। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपको सदरा भी याद हो जाएगा और ये कानून भी याद हो जाएगा, और जब ये दोनों मिल गया तो इसका इस्तेमाल भी आपको याद हो जाएगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही याद करने की कोशिश करें। ये तो हो गया। अब इसका सबसे अहम पार्ट जो है वो क्या है, तो चलिए उसे हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और वो ये है कि जैसे हमने लिया है इसके आलनत, ये जो एक इबारत है, हमने कोशिश की है कि हम भी एक इस तरह की इबारत बनाएं और देखें कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो पहले मैंने उसकी उर्दू लिख दी है। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने BBC के ज़रिए दिसंबर 2012 की इस्मत दरी के वाक़या पर बनाई गई एक दस्तावेज़ी फ़िल्म की इशाअत पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ये तकरीबन इसी तरह की मिलती जुलती इबारत है। ठीक है, तो आपको ये कोशिश करनी है बगैर इसको देखे हुए कि आप भी बनाने की कोशिश करें। देखिए मैंने बनाया है वो क्या है, आप इसको देखें। अअलनतिल हुकूमतुल हिंदिय्या अल हदरा अला बस्स फ़िल्मिन वसाइक़िय्यिन, दस्तावेज़ी फ़िल्म। दस्तावेज़ी फ़िल्म बोलते हैं जिसमें किसी वाक़े वगैरह को बयान किया गया उसको दस्तावेज़ी फ़िल्म बोलते हैं। अला बस्सी, बस माने इशाअत, अला बस्स फ़िल्मिन वसाइक़िय्यिन अअद्दतहु, जिसे बनाया है हैअतुल इज़ाअ अल बरितानिया। ये BBC का तर्जमा है। इसका पूरा, ये BBC शॉर्ट है, इसका पूरा है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो इसका तर्जमा होगा अअद्दतहु हैअतुल इज़ाअ अल बरितानिया। ठीक है, अच्छा वो किस ताल्लुक़ से उसने फ़िल्म बनाई है, तो कहते हैं बिशअनी हादिसतिल इग़्तिसाब अल्लती, वो बिशअनी हादिसतिल इग़्तिसाब, इस्मत दरी के वाक़े पर, अल्लती वक़अत, जो वाक़े हुआ, फ़ी शहरी दिसंबर आम 2012, आम 2012 में जो वाक़या हुआ उस पर फ़िल्म बनाई है। तो देखा हमने आसानी से बना लिया, और तकरीबन इसी तरह की मिलती जुलती इबारत है। तो इस तरह की कोशिश आप करें तभी मुकम्मल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये समझ लिया। अब ये पैराग्राफ को हमने मुकम्मल कर लिया, आखिरी हद तक हमने कोशिश की कि इसको हम निचोड़ लें। अब हम चलते हैं अगला पैराग्राफ की तरफ, और वहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने लिख दिया है। पहले हम इबारत समझेंगे, फिर हम तर्जमा समझेंगे, फिर इस्तेमालात देखेंगे, फिर हम जुमले देखेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। वयातिल क़रारु बअदमा इल्तक़ा, और ये फ़ैसला आया है बअदमा, इसके बाद के इल्तक़ा नुव्वाबुल बर्लिमान, नाइबुन जमा नुव्वाबुल बर्लिमान, मेंबरान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। और वो मेंबरान पार्लियामेंट किस पार्टी के हैं? अन हिज़्ब भारतीय जनता, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने मुलाकात की। और भारतीय जनता पार्टी की सिफत है यहाँ अल्लज़ी यहकुमु, जो हुकूमत करती है, कुल्लम मिनल वलाया वल हुकूमा अल वतनिया, जो रियासत और मरकज़ी, अल हुकूमा अल वतनिया, मरकज़ी हुकूमत,
دونوں جگہ برسر اقتدار، جو دونوں جگہ برسر اقتدار ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، کلم من الولایہ والحکومہ الوطنیہ، کس سے ملاقات کی؟ بی مکھرجی سے، حتی یطلبوا منہ تفعیل القانون، اور ان سے قانون کو تفعیل القانون، قانون کو عمل میں لانا، قانون پر عمل درآمد کرانا، قانون کو عمل میں۔ اچھا یہاں پر چونکہ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ ہر زبان کی اپنی خوبصورتی اور اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو حتیٰ کو دیکھ کر کے آپ یہ کنفیوز نہ ہو جائیے گا، پریشان نہ ہو جائیے گا، اس کا سیدھا ترجمہ ہوگا اور ان سے قانون کو عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ یہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قانون کو عمل میں لانے کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سمجھ لیا، تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ اردو ورژن میں کیا کیا ہے، اردو پیرا میں کیسے ڈھالا ہے۔ تو دیکھیے میں نے لکھا ہے، اور یہ فیصلہ اس کے بعد آیا ہے جب مرکز اور ریاست دونوں میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے مکھرجی سے ملاقات کر کے اس قانون کو عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ تو دیکھا، اگر اردو میں یہ خبر ہوتی تو تقریباً اسی طرح کی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ اب ایک استعمالات ہم دیکھ لیتے ہیں، اتنا کافی ہے دوستو، جتنا میں لکھواتا ہوں اتنا کافی، اتنا اگر کر لیں تو بہت ہے۔ استعمالات دیکھیے، وقع علی شیء یوقع توقیعا، دستخط کرنا، ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ تفعیل القانون، قانون کو عمل میں لانا، یہ دونوں یاد ہو جائے گا، استعمالات بھی معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جملہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ میں کرتا ہوں کہ آخری حد تک میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اسے اپنی شعور میں بیٹھا لیں اسے۔ تو دیکھیے میں نے کیا لکھا، تکوین الجمل میں ہم نے لکھا، کانگریس کے ممبران پارلیمنٹ کے ایک وفد نے صدر جمہوریہ سے ملاقات کر کے RSS پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح کی عبارت بہت ہی حقیقت میں اس طرح کی عبارت سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، کوئی ایسی خیالی عبارت نہیں ہے، اور یہ تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہے۔ تو دیکھیے ہم اگر اس کی عربی بنائیں تو پہلے بغیر دیکھے آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا بنایا ہے اس کو۔ التقى وفد من نواب البرلمان عن حزب المؤتمر، حزب المؤتمر کانگریس پارٹی، التقى برئیس الجمہوریہ۔ اب وہاں پر حتیٰ تھا، یہاں پر میں نے تھوڑا سا ذہن کھولنے کے لیے بدل دیا، یہاں پر ہم نے کر دیا ہے کئی، یہاں پر کئی یطلبوا منہ فرض، دیکھیے حضر اور فرض حضرا علی شیء، فرض کئی یطلبوا منہ فرض الحضر علی منظمۃ RSS، دیکھ لیا؟ تو ہم یہ جب ہم نے کر لیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت آسان ہے، اور اسی طرح کی عبارات اگر ہم جذب کریں گے تو پھر ہم اس طرح کے جملے اور اس طرح کی عبارتیں اور پھر اس طرح کے پورے آرٹیکل ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں بغیر کسی مشقت کے۔ تو سب کا خلاصہ یہی ہے دوستو، تو یہ آپ نے سمجھ لیا، اب یہ ہو گیا مکمل۔ اب ہم چلتے ہیں اگلا پیراگراف کی طرف۔ تو دوستو دیکھیے آخری اور فائنل پیراگراف ہی میں نے لکھ دیا ہے، تو چلیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں اسے۔ وقد تصل، پہنچتی ہے، عقوبۃ بیع او حیازۃ لحوم الابقار، عقوبۃ انہوں نے سزا، جیل کو، الی السجن لمدت 5 سنوات، 5 سال تک کے لیے جیل، بالاضافۃ، ساتھ ہی ساتھ، الی غرامۃ، جرمانہ، تصل قیمتها، جس جرمانے کی قیمت ہے، الی 10,000 روپیہ، 10,000 روپیے، یہاں لکھا ہوا ہے 161 دولارن، یعنی اے ما یعادل 161 دولارن، یعنی جو 10,000 روپیے ہیں وہ 161 ڈالر کے برابر ہیں، اتنے۔ اچھا یہ پیراگراف مکمل ہو گیا۔ اگلا دیکھیے، وَيَنْظُرُ الْهِنْدُوسَ الَّذِينَ يُشَكِّلُونَ أَغْلَبِيَّةَ سُكَّانِ الْهِنْدِ، اور ہندو دیکھتے ہیں، اور ہندو کون ہیں؟ الَّذِينَ يُشَكِّلُونَ أَغْلَبِيَّةَ سُكَّانِ الْهِنْدِ، جو ہندوستان کا اکثریتی طبقہ ہے۔ يُشَكِّلُونَ أَغْلَبِيَّةَ سُكَّانِ الْهِنْدِ، اس کا ترجمہ کریں گے کہ ہندوستان کا یہ ہندوستانی باشندوں کا یہ اکثریتی طبقہ ہے ہندو۔ اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے آپ ترجمہ دیکھیے۔ وہ دیکھتے ہیں الی الابقار، گائے کی طرف، باعتبارها، اس اعتبار سے، من الرموز المقدسہ، کہ وہ کیا ہے؟ تقدس کی علامت ہے، یعنی جو ہندوستان کا اکثریتی طبقہ ہندو ہے وہ گائے کو تقدس کی علامت کے طور پر دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ سمجھ لیا؟ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اور گائے کے گوشت کی خرید و فروخت کی سزا 5 سال تک کی جیل کے ساتھ ساتھ 10,000 روپیہ تک کا جرمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ترجمہ یہاں تک کر لیا، اس کا ترجمہ ہم نے سمجھا دیا لیکن چھوڑ دیا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، اور ہندو جو کہ ہندوستان کا اکثریتی طبقہ ہے وہ گائے کو تقدس کی علامت کے طور پر دیکھتا ہے یا پھر سمجھتا ہے، جو تم آپ مناسب سمجھے وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا۔ اب استعمالات دیکھ لیجیے، استعمالات کچھ خاص نہیں ہیں۔ استعمالات، غرامتن، اس کے معنی ہیں جرمانہ، ڈن۔ اچھا، شکل تشکیلاً،
اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مرتب کرنا، کسی چیز کو شکل دینا، لیکن یہ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے معنوں میں جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا ایک یہ بھی معنی ہوتے ہیں، نوعیت دینا، وجود دینا. جیسے کہتے ہیں نا کہ استخدام الاسلحہ الکیمیائیہ یشکل تہدیدا للسلام والامن، کہ کیمیائی ہتھیاروں کا جو استعمال ہے وہ کیا ہے، امن و امان کے لیے خطرہ ہے، یعنی خطرے کو وجود دیتا ہے. تو ایسے ہی ہے یہاں پر یشکل، اس طرح کا استعمال، اس کو آپ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اب ہم دیکھیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے اس طرح کی عبارت سے ملتی جلتی. تو ہم نے لکھا پہلے کہ پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی کرنے والے کو 1 ماہ کی جیل اور 1000 روپے تک کے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے. یہ ایک جملہ ہے، اور ہم نے اسی جملے کو سامنے رکھ کر کے ہم نے یہ اس عبارت کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ جملہ بنایا ہے. تو دیکھیے میں نے اس کی کیا عربی بنائی ہے. میں نے کہا کہ قد تصل، ہو سکتی ہے، قد تصل عقوبۃ التدخین، تدخین یہ سگریٹ نوشی، فی الاماکن العامہ، پبلک مقامات پر، الی السجن لمدۃ شہر واحد، 1 ماہ کے لیے جیل، بالاضافۃ الی غرامۃ تصل قیمتها الی 1000 روپیہ. تو دیکھا ہم نے اس طرح اس عبارت کا استعمال کر کے کتنا خوبصورت مفہوم ادا کر لیا اور جملہ بنا لیا. تو ایسے ہی آپ کو بھی جملہ بنانا ہے، اور یقین جانیے دوستو اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہے اور کسی بھی زبان کو سیکھنے کا اور جاننے کا. تو آپ بھی اس پر محنت کریں، اس کو آزمائیں. اور میں نے ایک بطور مثال کے ایک جملہ لکھا ہے، لیکن آپ اس پہ کئی جملے بنا سکتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر پیراگراف کے ساتھ بطور مثال کے، بطور اگزامپل کے ایک دے دوں، تاکہ آپ کے لیے راہ کھل جائے اور پھر آپ اس پر مزید طبع آزمائی کر سکیں. تو دوستو یہ آج کا سبق مکمل ہوا. اور دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ اسے صرف خود تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے دوستوں، احباب اور جو خواہشمند حضرات ہیں ان تک پہنچائیں، اور اس چینل سے جڑیں ہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور پھر لائک کریں اور شیئر کریں. اور دوستو سب سے آخر میں جو بات ہے کہ اگر آپ، عموماً یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا عربی زبان کی خواہش رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ الفاظ بھی جانتے ہیں اور گرامر تو کافی حد تک جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس زبان کو ما فی الضمیر کی اظہار کے کا ذریعہ نہیں بنا سکتے عربی کو. تو اگر آپ اس پریشانی سے دوچار ہیں، آپ چاہتے ہیں، عربی سے کسی حد تک بھی دلچسپی ہے، آپ چاہے مبتدی ہوں یا منتہی ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی مفہوم کو ہم عربی میں ادا کر سکیں، تو اس کے لیے ہمارے آن لائن کلاس سے جڑیے. اور اس کا نمبر نیچے لنک میں دیا ہوا ہے اس ڈسکرپشن میں. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ مجھے ڈائریکٹ جو ہے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں آپ کو ایڈ کر لوں گا، اور پھر آپ براہ راست اس میں شامل ہو سکیں گے. دوستو بس آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی کسی ویڈیو میں ایک اچھی سی خبر کے ساتھ، مفید خبر کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اب دعاؤں میں یاد رکھیں اور